دل پھولوں کی بستی قسط نمبر 30۔ یہی تو مشکل ہے کہ تم لوگوں کو میری ہر بات مذاق لگتی ہے، حالانکہ میں بہت کم مذاق کرتی ہوں۔ میمونہ بھابھی ایک دم سنجیدہ ہو کر بولیں، اور اس بار اسے ہنسی آ گئی۔ واقعی جناب، ذرا بتاؤ بڑے بھائی کی شادی میں مذاق کی کیا بات ہے؟ ساری زندگی انہیں ایسے تو نہیں رہنا؟ ماشاءاللہ جوان جہان ہیں، دوسری بیوی آئے گی تو پہلی کا زخم بھرے گا، اور وہ یوں پرسرار نظر نہیں آئیں گے۔ میمونہ بھابھی باقاعدہ اسے لیکچر دینے بیٹھ گئیں، اور کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھیں۔ جبھی وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ ضرور ہے کہ میری بات میں مزاح کا رنگ شامل ہوتا ہے، لیکن وہ مذاق نہیں ہوتا، سمجھی تم، یا مزید سمجھاؤں؟ نہیں، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ فوراً بول پڑی، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ میمونہ بھابھی اٹھتے ہوئے بولیں تو اس نے پہلے بے دھیانی میں سر ہلا کر گویا انہیں جانے کی اجازت دی، لیکن پھر اچانک خیال آنے پر ان کا ہاتھ پکڑ کر روکتی ہوئی بولی، اصل بات تو بتائیں، کیا فیصلہ ہوا؟ اتنی جلدی فیصلے نہیں ہوتے، ابھی تو سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ بس وہی بات کہ شاہ سکندر کے والدین کو آنا چاہیے، یا اگر وہ بعد میں بھی نہیں مانے تو وغیرہ وغیرہ۔ میمونہ بھابھی نے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں بولی، یہ خدشہ تو مجھے بھی ہے، سب کو ہے سوائے عدیل کے۔ نہ صرف شاہ سکندر کی پرزور حمایت بلکہ مسلسل سب کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ عدیل بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے چونک کر پوچھا تو میمونہ بھابھی مسکرا کر بولیں، وہی سب جو میں کہنا چاہتی تھی، یعنی اول تو شاہ سکندر کے والدین کی ناراضگی زیادہ دیر نہیں رہے گی، دوسری صورت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ شاہ سکندر یہاں سیٹ ہو رہا ہے، پھر آسیہ بھی پڑھی لکھی ہے، دونوں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میمونہ بھابھی نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہنے لگیں، اس کے علاوہ جو ایک بات عدیل نے کہی اور جسے سن کر سب خاموش ہو گئے، وہ اس طرح سب کے سامنے میں نہیں کر سکتی تھی۔ کون سی بات؟ اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا، اور میمونہ بھابھی جیسے خود بھی حیران تھیں، ابھی بھی اسی حیرت سے بولیں، کہہ رہا تھا ان ساری باتوں سے زیادہ ہمیں آسیہ کی پسند اور خوشی کا خیال کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ اسے کیسے پتہ چلا کہ تمہاری پسند اور خوشی شاہ سکندر حیات ہے؟ میرے خدا، اس کا دل رکنے لگا کہ اس نے تو صرف میمونہ بھابھی اور سیما بھابھی کو ہی شریک راز کیا تھا، پھر عدیل بھائی نے کیسے جان لیا اور سب کے سامنے کہہ بھی دیا؟ وہ کیسے سامنا کرے گی اماں جی اور ابا جی کا؟ وہ احمد حسن کا انتظار کرتے کرتے اب بالکنی میں آ کر باقاعدہ اس کی راہ دیکھنے لگا تھا۔ دوپہر میں فون پر تو اس نے یہی کہا تھا کہ آفس کے بعد وہ سیدھا اس کے پاس آئے گا، اور اب 6 بج رہے تھے۔ اسے تشویش ہونے لگی کیونکہ احمد حسن نہ تو لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تھا اور نہ بھولنے والا تھا۔ اگر کسی کام میں الجھ گیا ہوتا تب بھی اسے فون کر کے ضرور بتاتا۔ اس نے سوچا اسے خود ہی اس کے گھر فون کر کے معلوم کرنا چاہیے، شاید وہ بھولنے کی غلطی کر گیا ہو۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ اندر آیا تو پہلے تمام کمروں کی لائٹیں آن کیں، پھر احمد حسن کا نمبر ڈائل کر رہا تھا کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ اس نے فوراً فون رکھ دیا اور آ کر دروازہ کھولا تو سامنے عدیل کو دیکھ کر وہ پتہ نہیں چونکا، حیران ہوا یا خوش، کچھ ملی جلی سی کیفیات تھیں جو غالباً ظاہر بھی ہو رہی تھیں۔ جب ہی عدیل پوچھنے لگا، کیا میری آمد غیر متوقع ہے؟ نہیں، آئیے پلیز۔ اس نے فوراً سنبھل کر
خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں راستہ دیا تو اندر آتے ہی انہوں نے ایک طائرانہ نظر سے سارے گھر کا جائزہ لیا، پھر قصداً بے نیازی سے ہو کر کہنے لگے، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا چلوں، ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ بالکل نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ کیا پئیں گے، چائے یا؟ شاہ سکندر کو حقیقتاً عدیل کی آمد خوشی کا ایک اطمینان دے گئی تھی۔ چائے کون بنائے گا؟ عدیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً بولا، میں خود۔ چلیں پھر کسی وقت خاص طور سے آپ کے ہاتھ کی چائے پینے آ جاؤں گا۔ عدیل نے ایک طرح سے چائے کو منع کر دیا تو وہ پوچھنے لگا، اس وقت کیوں نہیں؟ اصل میں ابھی چائے پی کر آ رہا ہوں، البتہ سگریٹ؟ عدیل نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے سگریٹ نکالنی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے پیکٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو۔ عدیل ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگے، تب ہی بیل کی آواز پر وہ ایکسکیوز می کہہ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ واپس آیا تو احمد حسن ساتھ تھا، وہیں سے اپنے دیر سے آنے کا سبب بتاتا ہوا آ رہا تھا۔ جب عدیل پر نظر پڑی تو ایک دم خاموش ہو گیا، پھر بڑھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کے، اور اب تو اکثر ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ عدیل اپنی بے ساختگی پر خود ہی جز بز ہو کر رہ گئے، جبکہ احمد حسن نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، تم عدیل صاحب کے پاس بیٹھو، میں چائے لاتا ہوں، خدا کے لیے میرے لیے مت لانا۔ احمد حسن اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، تم پانی میں زہر گھول کر دے دو، میں شوق سے پی لوں گا، لیکن تمہاری چائے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پوری طرح سے احمد حسن کو گھور کر عدیل کی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ اپنی بات سنبھالتا ہوا بولا، میرا مطلب ہے تمہاری چائے اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ ایک کپ سے دل نہیں بھرتا، اور 3-4 کپ پینے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عدیل بمشکل اپنی ہنسی روک پائے، چلو پھر کسی وقت فرصت سے آنا، تب تمہیں؟ ہاں پھر کسی وقت، احمد حسن جلدی سے بول پڑا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت تم اپنے کام کی بات سن لو، میں تمہارے لیے شو روم دیکھ آیا ہوں، تم کل 11 بجے میرے آفس آ جانا، تو میں ڈیلر سے تمہاری ملاقات کرا دوں گا، باقی معاملات اس کے ساتھ تم خود طے کر لینا۔ اچھی بات ہے، ویسے شو روم میں کتنی گاڑیاں تھیں؟ اس نے حامی بھرتے ہوئے پوچھا تو احمد حسن ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے 3-4 یا ہو سکتا ہے، خیر کل دیکھ لیں گے۔ اس نے عدیل کا خیال کر کے اس موضوع کو یہیں روک دیا تو احمد حسن بھی سمجھ کر اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اجازت دو، کل ملاقات ہوگی۔ پھر عدیل کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، اوکے عدیل بھائی، آپ سے تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ جی۔ اس بار عدیل بس اس قدر کہہ سکے۔ پھر جب وہ احمد حسن کو رخصت کر کے دوبارہ آ کر بیٹھا تو عدیل اس سے کہنے لگے،